ویلکم ٹو دا چینل. آج ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی اسی کو آگے ہم مزید کنٹینیو کریں گے. اس ویڈیو میں ہم نے ٹرکش فائٹر ڈرون کے بارے میں بات کی تھی جو کہ پاکستانی فوج شاید آنے والے دنوں میں یا اگلے چند سالوں میں اپنی فلیٹ میں انڈکٹ کرنا کا پلان کر رہی ہے. تو اگر آپ ٹرکش ڈرون کیزل علما کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ انڈیا کون سا فائٹر ڈرون کنسیڈر کر رہی ہے اپنی فلیٹ میں انڈکٹ کرنے کے لیے. تھوڑا سا ریکیپ کر لیں تو جو کیزل علما ہے وہ ترکی نے ایک فائٹر ڈرون بنایا ہے جو کہ ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کے لیے آئیڈیل ہے. یہ اے آئی کنٹرولڈ ڈرون ہے، ان لائک باقی ڈرون جو کہ نیچے آپریٹر ہوتا ہے جو کہ ان کو فلائی کر رہا ہوتا ہے. اس ڈرون میں بیسکلی آپ کامبیٹ انفارمیشن ڈالتے ہیں، اس کے مشن پیرامیٹرز کی ساری انفارمیشن ڈال کے اس کے بعد جو اے آئی ہوتی ہے وہ بیسٹ پاسبل سنیریو کو سامنے رکھتے ہوئے مشن ایگزیکیوٹ کرتی ہے. یہ لیٹسٹ ٹائپ آف ماڈرن ڈرون سسٹمز ہیں جو کہ بیسکلی پرانے جو ڈرون سسٹم ہیں جو کہ گراؤنڈ ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کے لیے کافی جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی ٹائپ کا ڈرون سسٹم ترکی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے جو کہ لوئل ونگ مین کے طور پہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ ایک فائٹر ایئر کرافٹ ہو جو کہ مینڈ ایئر کرافٹ ہوگا جس میں پائلٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو ڈرون ہوگا یہ اس کو اکمپنی کرے گا اس کے ونگ مین کے طور پہ. پاکستان نے تو ابھی کوئی آفیشیل نہ ہی آرڈر پلیس کیا نہ کوئی آفیشیل انفارمیشن دی ہے اس ڈرون کے بارے میں. صرف یہ پتہ ہے کہ ہمارے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے اس کی جو مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے اس کو وزٹ کیا ہے. یہ اب پاکستان انڈیا کے درمیان صرف پیپر تک باتیں نہیں ہیں، کیونکہ انڈیا خود بھی جو ہے اس ٹائپ کے ڈرون کو ایویلیویٹ کر رہا ہے جو کہ بوئنگ کا ہے. یہ بوئنگ کمپنی نے آسٹریلیا کے لیے بنایا ہے اور اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے MQ-28 گوسٹ بیٹ. جہاں ٹرکش کیزل علما جو ہے وہ ایک فائٹر ڈرون اور اس کی مینووربلٹی بھی ایک فائٹر جیٹ جیسی ہے، وہاں پہ گوسٹ بیٹ جو ہے وہ ایک نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کے لیے آئیڈیل ڈرون ہے. گوسٹ بیٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ اور ہیوی الیکٹرانک وارفیئر کے لیے تو آئیڈیل ہے، جبکہ اس پہ اب فائرنگ ٹیسٹنگ بھی کی گئی ہے جس میں 2025 میں AMRAAM 120 میسائل اس سے فائر کیا گیا. بالکل کیزل علما کی طرح ہی یہ جو گوسٹ بیٹ ہے یہ بھی AI ڈریون ہے، اس میں آن بورڈ کمپیوٹرز ہیں اور یہ بیسکلی صرف مشن پیرامیٹرز کی انفارمیشن ڈالنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ڈرون جو ہوتا ہے اس کے خود ایویلیویٹ کر کے مشن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اس کو بھی نیچے سے کنٹرولر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آن جو ہے سارے مشن کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. جو ٹرکش ڈرون ہے وہ اس سے کافی ایڈوانسڈ ہے کیونکہ اس میں جو میسائل کیپیبلٹی ہے وہ اب انٹرنل بے بھی ہے اس میں، اور وہ اسٹیلتھ بھی ہے. اسٹیلتھ تو یہ بھی ہے لیکن فی الحال جو ابھی اس کا بلاک ہے اس میں ایک انٹرنل بے نہیں ہے کہ اس کے میزائل کو جو ہے وہ باہر فکس کرنا پڑتا ہے. لیکن جو بوئنگ ہے وہ اس کا جو بلاک 3 ہے اس کو ڈیولپ کر رہا ہے جس میں جو اس کا ویپنز پہ ہے وہ انٹرنل ہونے کی کافی امید ہے. اس کی بھی ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ ماک 0.9 ہے اور تقریباً یہی سپیڈ جو ہے وہ ٹرکش ڈرون کی بھی ہے. جہاں یہ ٹرکش ڈرون سے بہتر ہے وہ صرف اس کی آپریشنل کیپیبلٹی ہے جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 2000 ناٹیکل مائلز ہے، تو جس کا مطلب ہے یہ 3.5 سے 4.5 گھنٹے کنٹینیوسلی فلائی کر سکتا ہے. اگر پاکستان اور انڈیا ان دونوں ڈرونز کو انڈکٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں پروبیبلی ابھی ٹائم ہے، لیکن دونوں ایئر فورسز ان ڈرونز کو ایویلیویٹ تو کر رہے ہیں، جس سے ایک چیز تو نظر آتی ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو اب ایئر سپیس ہے وہ کافی زیادہ ماڈرنائز ریپڈلی ہو رہی ہے اور دونوں ایئر فورسز جدید ویپن سسٹمز انڈکٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.